اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ عدلیہ نے سنایا ہے، تو ہر شخص اس کے اوپر اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ تبصرے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ پر جو بھی ہو، ہماری دعا یہ ہے کہ ایسے فیصلے ہوں، ایسے لوگ سامنے آئیں جو پاکستان کے حق میں ہوں، عوام کے حق میں ہوں، عوام کی بہتری سوچنے والے ہوں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے ہوں۔ جب ہم یہ سوالات کرتے ہیں یا یہ باتیں کرتے ہیں یا یہ امیدیں لگاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پھر تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آیا یہ امید ہمیں کس سے وابستہ کرنی چاہیے۔ کیا ان لوگوں سے یہ امید وابستہ ہم کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم پچھلے 30-35 سال سے آزما رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے، یا پھر اس شخص پہ اعتماد کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا اور امت مسلمہ کا خیر خواہ کہتا ہے، عمران خان صاحب، اور انہوں نے کسی حد تک اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو اگر ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جتنے بھی عمران خان صاحب کے خطابات ہیں اس کے اندر انہوں نے اسلام کا ایک جو ہے وہ اچھا تصور پیش کیا ہے اور پاکستان کا ایک اچھا تصور پیش کیا ہے، اور جو عالمی لیڈران ہیں وہ بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی اس بات کو اپنے ویوز میں بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر کے جو حالات ہیں، جو جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جابز کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ہماری ریسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، جب ہم اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں اور اس ایک غیر فطری اتحاد کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں، جتنے بھی سیاسی تنظیمیں آپس میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں، اگر تھوڑا سا غور کریں تو نہ تو ان کا منشور ایک ہے، نہ ان کی فکر ایک ہے، نہ ان کا نظریہ ایک ہے، اور نہ ان کا طرز تفکر ایک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی مشترکہ نقطے پر اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کریں گے؟ یہ جائے کہ یہ ایک خرابے کے علاوہ کوئی بھی ہمیں مثبت چیز کی امید جو ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اب دیکھیں کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے اس کا احترام کرنا پاکستان کے ہر شہری پر لازم ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو 9 اپریل کو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عدلیہ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے اپوزیشن کی فیس سیونگ ہوئی ہے، اور 9 اپریل کو جو فیصلہ ہو اس سے جو ہے وہ حکومت کی فیس سیونگ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے پیش تو ہو، اس کے اوپر ووٹنگ تو ہو، لیکن وہ ناکام ہو جائے اور جو اپوزیشن ہے وہ اپنے ووٹ پورے نہ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک آپشن ابھی تک موجود ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر حال کے اندر ہی اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ ابھی تک کل عمران خان صاحب نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنے کی بھی بات کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خطاب میں کس چیز کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب 2 چیزیں جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کرنے کی طرف جائیں یا اجتماعی ریزائن کریں، یہ بھی آپشن ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں اور وہ کامیاب ہو جائیں دوبارہ، اور جو ٹینیور رہتا ہے وہ اپنا کامیابی سے اس کو
پورا کرے۔ تو بہرحال جو چیز سمجھنے اور سوچنے اور فکر کرنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غیر فطری اتحاد ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں ہر باشعور پاکستانی کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ بھئی یہ کس مقصد کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کل تک تو ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، کل تک ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، اور یہ دیکھیں کہ ایک ایسی عجیب قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ سیاسی تنظیمیں جو کل تک حکومت کے ساتھ تھیں اپنے مفادات کے لیے، تو جب انہوں نے ہوا کا رخ تبدیل ہوتے دیکھا تو اس وقت جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ تو یہ کوئی بھی سیاست پاکستان کے حق میں نہیں ہو رہی، یہ جسٹ اپنے مفادات جو ہے اپنے ذاتی مفادات کی ارد گرد یہ لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر باشعور پاکستانی کی ان حالات کے اوپر نظر ہے کہ اب حالات جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر ایک وسعت پیدا کریں اور ملک و ملت کی ترقی اور بہتری کے لیے سوچیں، ایسے فیصلے کریں، ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان لوگوں کو اپنی حمایت ان کے ساتھ رکھیں جو ملک و ملت کے لیے سوچتے ہوں، دین اسلام کے لیے سوچتے ہوں، عوام کے لیے سوچتے ہوں، غریبوں کے لیے سوچتے ہوں، اور ان لوگوں سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کہ جو صرف اور صرف اپنی ذات کے گرد جن کی سوچیں جو ہے وہ گھومتی ہیں، یا اپنی پارٹی کے گرد گھومتی ہیں، یا اپنی سیٹ کے گرد گھومتی ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں تھوڑا غور و فکر کرنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو ترقی اور کامرانی کے شاہراہ پر گامزن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پائندہ باد۔